آج سے ایک صدی قبل جب چائنا میں زلزلہ آیا تھا تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ ملبے تلے دب گئے اور خاک کا ڈھیر بنے تھے، اور ایک بہت بڑی بلڈنگ جب وہ نیچے گرتی ہے تو اس کے ملبے کو اٹھایا گیا تو کافی دن لگ گئے اس ملبے کو اٹھانے کے لیے، لیکن ایک جگہ دیکھا گیا کہ وہ سل تھی، اس کو اٹھایا تو نیچے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ساتھ ایک خاتون ہے اور دونوں بے ہوش ہیں۔ انہیں وہاں سے اٹھا کے ہاسپٹل لے آئے اور اس خاتون کو ہوش آئی تو اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہم نے ایک عجیب کام دیکھا ہے کہ تیرے ہاتھوں کی انگلیاں جو تھی وہ زخمی تھی، سارا بدن تو تیرا محفوظ ہے، تو تیری یہ 10 انگلیاں ہیں یہ ساری زخمی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا 2 دن تو میں اس کو اپنے چھاتی کا دودھ پلاتی رہی، اور جب دودھ خشک ہوا تو میں اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالتی، کبھی اپنی زبان اس کے منہ میں ڈالتی، کیونکہ زبان بھی کانٹا بن چکی تھی، لیکن یہ بیٹا خاموش نہیں ہوتا تھا، روتا تھا، اور مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ اور وہ خاتون کہتی میں اپنی انگلیوں کو کاٹتی، اس کو چباتی، اور جب خون نکلتا تو میں اپنے بیٹے کے منہ میں انگلی رکھ دیتی، اور میں نے اتنے دن اس بیٹے کو اپنا خون دے کے اس کی جان بچائی ہے۔ اور یار ماں اپنا خون دینے کے لیے بھی تیار ہے، ماں کتنی اولاد کے لیے محنت کرتی ہے، سلائی مشین چلا رہی ہے، گھر میں فٹ بال سی رہی ہے، اور بوڑھا باپ فیکٹریوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ ہم اکثر رات لیٹ گھر جاتے ہیں، کسی شہر سے گزر ہوتا ہے تو فیکٹریوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جوان بھی نکل رہے ہیں اور رات 2 بجے بوڑھے بھی نکل رہے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے خواب ہیں، کچھ سپنے ہیں، یہ بڑا گھر چاہتے ہیں، یہ بڑی گاڑی چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ 18 گھنٹے محنت کر رہے ہیں۔ تعجب ان بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ جن کے قدموں میں اب چلنے کی سکت بھی نہیں۔ یہ وقت تو خدمت کروانے کا تھا، لیکن یہ فیکٹریوں میں دھکے کھا رہے۔ والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، یہ 18 گھنٹے کام اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، اب کالج میں ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب خرچے بڑھ گئے ہیں، ان کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اور ان بوڑھوں کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی مستریوں کے پیچھے دابڑے اٹھائے، فیکٹریوں میں دھکے کھائے، کل کو ہماری اولاد ہماری جگہ پہ نہ کھڑی ہو۔ وہ ہمیں آسودہ کرنے کے لیے، آسودگی دینے کے لیے خود 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس انہوں نے محنت سے پالا، انہوں نے ہمیں معاشرے میں جینے کے گر سلیقے دیے، ہمیں تعلیم کی دولت سے آراستہ کیا۔ ماں گھر میں فٹ بال سی کے بچوں کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوا، ساری رات وہ سلائی مشین چلا کے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے محنت کی، اور ہم اتنے بڑے بنے کہ جب ہم کسی اعلیٰ مسند پہ بیٹھے تو اب ماں باپ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگے۔ یہ رویے ہیں ہمارے، وہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارے۔ مجھے سرے راہ ایک بوڑھا ملا، وہ چنے بھون رہا تھا تو میں اس کے پاس رک گیا، اور اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ تو وہ بوڑھا مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میرا پتر 14ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ لیکن سخت افسوس، ہم بڑے بنے تو ماں باپ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگ گئے۔ اب باپ کا تعارف کراتے ہوئے بیٹے کو شرم آ رہی ہے۔ او بھائی، تم علامہ ہو، تم مفتی ہو، تم بہت بڑے پیر ہو، تم بہت بڑے سیاستدان ہو، پورے ضلع کے تم مالک ہو، لیکن صاحب جب گھر آیا کرو نا تو یہ سارے سٹار، یہ سارے اعزازات اتار کے آیا کرو۔ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے، آپ کے استاد حماد رحمت اللہ علیہ کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا فتویٰ چلتا ہے، اور ماں امام اعظم کو وہی بچپن کا وہ جو ہے وہ بھولا بالا بیٹا سمجھتی ہے، اور ماں اکثر کہتی کہ مجھے یہ مسئلہ درکار ہے، یہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، فلاں جگہ ایک بوڑھا عالم ہے، چلو اس کے پاس مسئلہ پوچھنے چلتے ہیں۔ بیٹا یہ نہیں کہتا ماں میں خود بہت بڑا عالم ہوں، ماں نے کہا اس عالم کے پاس جانا ہے، تو امام اعظم سواری تیار کرتے، ماں کو اس پہ بٹھاتے اور خود نکیل پکڑتے اور آگے آگے خود چلتے، اس عالم کے پاس جاتے، دستک دیتے، وہ باہر آتے تو اس کی حیا سے نگاہیں جھک جاتی، اور کہا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کی ذرا رہنمائی فرمائیے۔ وہ مسئلہ پوچھتی تو وہ امام اعظم سے کہتا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ آہستگی سے فرماتے اس کا یہ جواب ہے، اور آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو مسئلہ بتا دو۔ ساری زندگی ایسے ہی ہوا،
तो माँ बाप के लिए तो औलाद वही 25 साल पुरानी होनी चाहिए ना। लेकिन अफसोस कि हम घर में भी आते हैं तो पीर बन के आते हैं, अफसोस कि हम घर में भी आते हैं तो बहुत बड़े अल्लामा बन के आते हैं। इनकी कदर करो साहिबो, कदरे नेमत जवाले नेमत के बाद है। अगर ये रूठ करके चले गए तो हमसे अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।